لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر لاڈلی بیگم بنت قدیر حسین زوجہ داور حسین سرور حسین سرفراز حسین کوثر حسین داور حسین ابن انور حسین کی ارواح کو اصالِ ثواب۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک برسی کی مجلس ہے اور ایک خاتون سے متعلق بالخصوص پروگرام ہے اور دیگر افراد سے بالعموم مراد ہے۔ ایصال ثواب کی دنیا جہاں دوسرے افراد میں گم ہے، وہاں شیعہ حضرات میں ترقی پذیر ہے، اور یہ سوال ذہن انسانی میں ہمیشہ آتا رہے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بار بار ہمیں ایصال ثواب کی مجلس میں جانا پڑتا ہے۔ اور اگر مجمع کی بات آ جائے تو کس قدر مجمع نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور کتنا ایصال ثواب میں کون سی چیز کیا اہمیت رکھتی ہے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک ہفتے سے مسلسل 40واں میں شریک ہونے والے افراد کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج یہاں تھے، کل وہاں تھے، پرسوں وہاں تھے۔ میں بہت زیادہ باتیں تو نہیں کروں گا اس سلسلے میں کہ ایصال ثواب کا فائدہ کیا ہے، لیکن ایک گراں قدر فائدہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ابتدا ہی میں آپ کمر بستہ ہو جائیں اور ایصال ثواب سے بہت زیادہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس لیے میں یہ باتیں عرض کروں گا کہ اگر کوئی فائدہ نہ بھی ہو رہا ہو ایصال ثواب سے، کھانا، قورمہ، بریانی، سب یہ فائدہ نہ بھی ہو رہا ہو، تب بھی ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ جب جب ایصال ثواب کی مجلس دنیا میں قائم ہوتی ہے، دیگر اقوام کو ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ اس قوم کے اندر ہمدردی زندہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو اس گھرانے سے کوئی محبت نہ ہوتی تو آپ یوں اس قدر تعداد میں ایک برسی کے موقع پر آنے کی ہمت نہ کرتے۔ یہ آپ کا آنا اور پیسے خرچ کر کے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے
سینے میں جو دل ہے، اس دل میں جو ہمدردی کے جذبات ہیں، اس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ کسی کے یہاں غم ہوا ہے، ہم تعزیت کا پیغام لے کر، تسکین کا سبب بن کر، ہمدردی کے الفاظ لے کر اس کے قریب جائیں گے تاکہ اس کی ماں کا پرسہ دے سکیں، اس کے بھائیوں کا تسکین دے سکیں، اس کے خانوادے کے لیے ہمدردی کا باعث بن سکیں۔ یہ آپ کا جذبہ ہمدردی اس بات کا اعلان عام بن جاتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی ہمدردی نہیں رہ جاتی، قومی ہمدردی کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اس قوم میں ہمدردی زندہ ہے، اور جس قوم میں ہمدردی زندہ ہوتی ہے اس میں آتنکواد بہت کم ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب نے اگر بہت ساری چیزوں سے محفوظ نہیں کیا ہے تو کم سے کم ایک چیز تو حفاظت میں آ گئی ہے کہ اس قوم کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گھر تعزیت کا پیغام لے کر جانے کے لیے ایک راستہ نکلتا ہے جس کا نام ایصال ثواب ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے مجلس رکھی ہی نہ ہوتی تو آپ آئے کیوں ہوتے؟ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں ہمدردی کم ہو گئی ہے ان میں ایصال ثواب نہیں ہے۔ اب آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایصال ثواب کا بستر لپیٹ کے رکھ دیا، نہ فاتحہ ہے، نہ درود ہے، نہ کوئی ایصال ثواب کی مجلس ہے، شیعوں میں بڑھتا جا رہا ہے، دوسروں میں گھٹتا جا رہا ہے۔ اس کا ایک سبب یہی ہے کہ بیچ میں ہمدردی کہیں نہ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عزیزو، جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوا کہ آج سکندر پور میں ایک مجلس کا اعلان ہوا، ایک پوسٹر چھپا، اور آپ ہمدردی کے جذبات لے کر اس جگہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ایک گراں قدر تعداد میں آپ نے امبیڈکر نگر کی تہذیب کا اعلان کر دیا اور اس کے تمدن اور اس کے تہذیب اور اس کے وقار کو محفوظ کر لیا۔ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ آپ میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کسی ایصال ثواب کی مجلس میں چلے جائیں۔ دراصل آپ بھی مظلوم کی محبت پر تربیت کیے گئے ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جو پوری مجلس کو اکٹھا کر سکتا تھا۔ آپ بھی مظلوم کی محبت پر پروان چڑھائے گئے ہیں۔ اب اصلی لفظ آیا، آپ بھی مظلوم کی محبت پر پروان چڑھائے گئے ہیں، ورنہ آپ کو بھی وقت فرصت نہیں دیتا کہ کسی کے یہاں تعزیت کے پیغام لے کے جاتے، آپ کو بھی دولت کے جذبات روک لیتے اور آپ کسی کے ہاں نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پہلے سے مظلوم کی محبت پر پروان چڑھایا گیا ہے۔ اس کا ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجلس مجتمع ہو جائے، ورنہ بکھری ہوئی مجلس کو اکٹھا کرنا کسی خطیب کے بس کا بات نہیں ہوتی ہے۔ متوجہ رہیے گا جس لفظ کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ بھی کل عزاداری میں نہ آئے ہوتے تو آج کسی کی تعزیت میں بھی نہ آئے ہوتے۔ اگر آپ بھی کل کسی عزاداری میں نہ پہنچے ہوتے تو آج کسی کی تعزیت میں آپ کے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ لفظ میرا ہے لیکن ترجمانی تاریخ کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اپنے وقت کے امام ہی کو نہ رویا وہ کسی کے عوام کو کیا روئے؟ جو اپنے وقت کے امام کو نہ رویا ہو وہ کسی کے عوام کو کیا روئے گا؟ جو لوگ کل امام کو نہ روئے آج وہ کسی کے عوام کے یہاں لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ اب ایک دوسرا فائدہ جس کی طرف میں متوجہ کروں تو آپ ایک مولوی کو مولوی مان کر سنیے گا، ایسا نہ ہو کہ اسے صرف ایک خطیب مان کر ٹال دیں۔ آپ متوجہ رہیے گا، چونکہ مولوی کے اندر ایک درد مند دل بھی ہوتا ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ اس کا دین کہیں نہ کہیں زندہ رہے۔ اگر دین کے زندہ رہنے کی تشکیل ختم ہو جائے تو منبر کے بیانات
इंतहा पजीर हो जाएंगे, फिर मिंबर के बयानात की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। और अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने इसका अहद किया है वो करते रहेंगे और कर रहे हैं। मुतवज्जे रहिएगा, मैं चंद लफ्ज़ों में कहूँगा, अगर सारे फ़ायदों को आप ख़त्म कर देते हैं, सारे फ़ायदों को ख़त्म कर देते हैं, तो मात्र एक फ़ायदा इतना ज़बरदस्त मजलिस का है जिसे हमें गले से लगाना चाहिए। वो ये है कि जितनी देर आप मजलिस में बैठे रहते हैं, कोई गुनाह आपसे नहीं हो सकता। आगा आप मुतवज्जे हैं, जो लोग फर्श अज़ा पर बैठे हैं, लफ्ज़ पे अगर तवज्जो हो गई होती तो बात बन गई होती और काम भी बन गया होता, मगर ना काम बना ना बात बनी। जो लोग फर्श अज़ा पर बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग फर्श अज़ा पर बैठे हैं वो जब तक बैठे रहेंगे, चाहे हसन अली भाई हों या शोरा हों या जाने वाले हों या आने वाले शायर हों, सब हों, जितने भी हैं, जब तक आप उन्हें सुनते रहेंगे, फर्श अज़ा के हिसार पे आप कोई गुनाह नहीं करेंगे। न चुगली करेंगे, न गीबत करेंगे, न झूठ बोलेंगे, न तोहमत तराशी करेंगे, न मोबाइल चलाएंगे, न गूगल देखेंगे, न फेसबुक देखेंगे। शर्त यह है कि आप मजलिस में हों। अब पता चलता है कि जो लोग मजलिस में नहीं बैठते हैं उनकी वजह ही है कि उन्हें मोबाइल चलाना है। और यहां से समझ में आता है कि मोबाइल की अहमियत क्या है, मौला की अजमत क्या है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन्हें चूंकि मोबाइल चलाना है, लिहाजा वो फर्श अज़ा पर नहीं आएंगे, वो फर्श अज़ा पर बैठेंगे ही नहीं। उन्हें मोबाइल चलाना है और मोबाइल से उन्हें फुर्सत नहीं है, जबकि 24 घंटे चला चुके हैं और 24 घंटों में कुछ न ले सके तो इसी एक घंटे में क्या ले लेंगे। मगर वारे मादर हुसैन, जितने लोग यहाँ बैठ गए उन सबको 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक गुनाहों से रोके रखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह है कि आज भी गुनाहों से रोके रखना ये मजलिस की ताकत है। और यहाँ अजीम हस्तियाँ मेरे सामने हैं, उलमाए ज़वील एहतराम मेरे सामने हैं, शोराए किराम मेरे सामने हैं। अब मैं जो लफ्ज़ कहने जाऊँगा उस पे मुझे पक्का भरोसा है। आज समझ में आता है कि एक वक्त में यहाँ मजलिस हो रही है तो इतने लोग बैठे हैं, न जाने कहाँ कहाँ मजलिस हो रही है। यानी करोड़ों करोड़हा लोगों को एक ही वक्त में गुनाहों से रोक लेना, ये ज़िक्र हुसैन का काम है। अरे मैं क्या जुमला कह रहा हूँ। गुनाहों से रोक लेना ये किसका काम है? ये ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का काम है। अगर आप जाग रहे हैं और रात आप पर तारी नहीं हुई है तो मैं उन मुबल्लिगीन को आवाज़ दे रहा हूँ जो अपनी अपनी तगलीब का ढंढोरा हर घर में पीटते फिर रहे हैं। उनसे कह रहा हूँ कि मजहब में ठेकेदार बनना और है, जिम्मेदार बनना और। ये ठेकेदारी है कि हम दीन फैला रहे हैं, हम मज़हब फैला रहे हैं, हम शरीयत फैला रहे हैं, हम कलमा पढ़वा रहे हैं, हम नमाजें पढ़वा रहे हैं। ये ठेकेदारी है, खुदा की कसम। जिम्मेदारी देखो कि करबला के बाद उसने एक दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया और आवाज़ दी कि मैंने मिंबर बनाया ही इसलिए था ताकि दीन किसी वक्त कमज़ोर न होने पाए। क्या जुमला था ये। मैंने मिंबर बनाया ही इसलिए था कि दीन किसी वक्त कमज़ोर न होने पाए। ये दूसरा फ़ायदा है ईसाले सवाब का कि जब तक आप बैठे रहेंगे गुनाहों से बचे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुनाह नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि गुनाहों से बचे रहेंगे। हाँ, ये सवाल आप इनसे पूछिएगा आज़ादारों से कि भाई आप 1 घंटे तक जो गुनाह ना कर सके, काश ऐसे ही हमेशा रहते। क्या बेहतरीन जुमला है जो रायगा जा रहा है, मुतवज्जे रहिएगा। काश आप ऐसे ही रहते तो आपका एक ही लफ्ज़ होगा, जब तक आप अपने घर में रहते हैं। मसला दूसरा होता है जब आप हुसैन के घर में रहते हैं।
بازار میں آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹل میں آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کی محفل میں آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ بنی کہ امام حسین کے گھر میں آپ گناہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اب امام حسین آواز دیں گے، جب جب ہمارے شعور سے تم وابستہ ہو جاتے ہو گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا حسین جملہ تھا یہ، جب جب تم ہمارے شعور سے وابستہ ہو جاتے ہو، ہمیں دل میں بسا لیتے ہو، ہماری یاد کو دماغوں میں بسا لیتے ہو، تم سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک دوسرا فائدہ تھا جسے میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آپ کی طرف سے ایک بلند ترین صلوات بھی آ جائے، اور میں سمجھتا ہوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرش بہت لمبا ہے، گیپ بہت زیادہ ہے درمیان میں، مجلس اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ سمٹ کے نہیں بیٹھیں گے۔ کھلے میدان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھل کے بیٹھیے، نہیں، حسینی بن کے بیٹھیے۔ مولویوں پہ الزام بہت آتا ہے کہ یہ قوم کو بڑھا نہیں رہے، ذاکروں پہ مت دیجیے گا یہ الزام۔ ذاکر تو پہلے سے چلا رہے ہیں آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ، تم ہی پیچھے جا رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے جی، تھوڑا تھوڑا آگے۔ میں بہت طول و طویل بحث آپ کی خدمت عالیہ میں عرض نہیں کروں گا۔ جو اب سے پہلے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کتنی دیر مجلس پڑھو گے، ان سے تو میں کہہ رہا تھا کہ 3 گھنٹے پڑھوں گا، لیکن آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت مختصر پڑھوں گا۔ اور اگر اس میں بھی بیچ میں نے یہ دیکھا کہ آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کس کے انتظار میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں بھی میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کس کے انتظار میں آپ کو اجازت دے دوں گا، آپ جائیے۔ ہاں، اتنا غصہ نہ دلا دیجیے گا کہ میں یہ کہنے لگوں کہ آپ میرے کنٹرول میں ہو، ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ میرا ساتھ دیجئے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، بس میں سننے کی اپیل کروں گا، یہ بھی اپیل نہیں کروں گا کہ بھئی بہت زیادہ اچھل کود کرو، نہیں، اچھل کود والے تو اب بہت کم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اچھل کود سے نہ کل کوئی فائدہ ہوا تھا نہ آج کوئی فائدہ۔ کل ہی کیا کر لیا انہوں نے اچھل کود کر کے، تو آج ہی وہ کیا کر لیں گے؟ بس اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ نے حسن سے سن لیا تو ہو سکتا ہے کہ خطیب اپنی محنت آپ تک پہنچا دے اور ہمارا اور آپ کا نام یاد حسین کی فہرست میں آ جائے، ذکر حسین کی فہرست میں آ جائے۔ جس آیت کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ آیت تطہیر کے نام سے منسوب ہے۔ اے اہل بیت رسالت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ علماء اعلام کی جب کتابیں لمبی لمبی پڑھتا ہوں تب محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے ثبوت، یہ دلائل، یہ براہین، یہ شواہد جو آیہ تطہیر پر دیے گئے ہیں اور طہارت کی سند سے بات کی گئی ہے، ہندوستانی مزاج پہ ان کو اتارنے کے لیے 3 گھنٹے کی مجلس کی ضرورت ہے، اور پرانے واعظین علماء نے اس کو 3 گھنٹے پڑھا بھی ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں قمر سلطان، کوئی ایسا آسان طریقہ نکالو کہ بات بھی بن جائے اور عوام تک مقصد بھی پہنچ جائے۔ اس طریقے کو میں نے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اسے اپنی ایک کتاب مجالس فاطمیہ جو میں نے سب سے پہلی کتاب لکھی تھی اس میں اس کو لکھا بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا، آپ کی اپنی دنیا ہے، متوجہ رہیے گا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون سی آیت ہے، تو کوئی مکتب فکر اس کا نام نہیں بتا سکا، البتہ ایک مکتب فکر کا بچہ اس کا نام بتا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم شیعہ۔ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا نہیں پڑھا۔ تو کہا جب قرآن نہیں پڑھا ہے تو تم یہ آیت تطہیر کا نام کہاں سے جانتے ہو؟ کہا مولانا یہ نام میں نے قرآن سے نہیں سیکھا ہے۔ تو میں نے کہا تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا یہ نام میں نے حدیث قصہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ توجہ دے رہے ہیں؟ اگر مجلس سننے کے لیے تیار ہیں تو ذاکر انہی میں آزما لے گا کہ مطلع اولا پہ اٹھتے ہیں کہ مطلع ثانی پہ اٹھتے ہیں، متوجہ رہیے گا۔ مطلع اولا آپ کو پسند ہے کہ مطلع ثانی آپ کو پسند ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ حدیث قصہ یعنی کیا؟ کہا مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں نے کہا بھئی مجھے بتا دو صاف لفظوں میں کہ حدیث قصہ یعنی کیا؟ تو اس بچے نے بڑی اچھی بات بتائی، اس نے کہا حدیث قصہ نام ہے آیہ تطہیر کے معصوم شان نزول کا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لفظ میں چاہتا تھا کہ میرے علماء تک پہنچ جائے، میرے اساتذہ تک پہنچ جائے. معصوم شان نزول کا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ ایک معصومہ نے حدیث آیہ تطہیر کیسے نازل ہوئی اس کو جب بیان کیا تو اسے حدیث قصہ کہتے ہیں. کیا جملہ ہے یہ، کتنا آسان ہوا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قصہ کہتے ہیں. میں نے کہا بھئی میں یہ تو سمجھ گیا کہ یہ معصومہ نے شان نزول بیان کیا ہے اور اس کو حدیث قصہ کہتے ہیں، لیکن اتنا بتاؤ کہ یہ حدیث قصہ یعنی کیا ہے؟ کہا مولانا بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی مستند واقعہ نہیں ہے، حالانکہ یہ 120 کتابوں میں حوالوں کے ساتھ درج ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں خصوصی طور پر اس واقعے کا ذکر کیا ہے. چلیے میں حوالوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں تھوڑی سی دیر کے لیے بے حوالہ بات کروں گا، اور اس بے حوالے میں جو آپ کے حوالے کروں گا وہی اصل ہوگا. عزیزوں متوجہ ہو جائیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں کہ کوئی سند ہی نہیں ہے. کہا معلوم مولانا ان کے نورانی الفاظ میں جھانک کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حدیث قصہ کیا ہے. میں نے شیعہ بچے سے پوچھا کیا ہے؟ کہا بس یوں سمجھ لو مولانا کہ حدیث قصہ حلال مشکلات کا دوسرا نام ہے. اب بھی میرا مجمع نہیں پہنچا ہے. حلال مشکلات کا دوسرا نام ہے. میں نے کہا میں اب بھی نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حلال مشکلات کیسے ہے. کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو غم میں پڑھی جاتی ہے تو غم دور ہو جاتا ہے، خوشی میں پڑھی جاتی ہے تو برکت کا سبب بن جاتا ہے. مکان بناؤ تو حدیث قصہ پڑھو، مجلس کرو تو حدیث قصہ پڑھو، نکاح پڑھواؤ تو حدیث قصہ پڑھو، امتحان دو تو حدیث قصہ پڑھو، امتحان دینے جاؤ تو حدیث قصہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ تو حدیث قصہ پڑھو. میں نے کہا بھیا اتنی باتیں کیا ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ غم کی چیزیں خوشی میں چلتی ہوں، خوشی کی چیزیں غم میں چلتی ہوں. کہ حدیث قصہ دونوں جگہ چلتی ہے. یہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب. موضوع پسند ہے؟ اسی میں سے خیبر بھی نکلتا ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. حدیث قصہ یعنی کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب طالب علم محنت کرتا ہے تو محنت کرتا ہے، اور جب محنت نہیں کرتا ہے تو بہت زیادہ سلواتیں بھجوا کے کام نکال لیتا ہے، بہت زیادہ نعرے بھجوا کے کام نکال لیتا ہے، بہت زیادہ واقعے کو لمبا کر کے کام نکال لیتا ہے. لیکن جب محنت کر رہا ہوتا ہے تو محنت کر رہا ہوتا ہے. ایک طالب علم کی محنت میں وہ چاہتا ہے کہ آپ کا سواد رہے. متوجہ رہیے گا. اب میں حدیث قصہ کو اہمیت دینے لگا کہ یہ تو یقیناً ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک شیعہ بچہ جگہ جگہ اس کو پڑھ رہا ہے اور ہر جگہ کامیاب ہے. اس کا سبب تو میں بعد میں پوچھوں گا. پہلے میں نے اس سے پوچھا حدیث قصہ یعنی کیا؟ اس نے کہا مولانا چھوڑ دو، یوں سمجھ لو کہ 5 مشکل کشا افراد نے ایک چادر میں میٹنگ کر کے جو نسخہ حاجت لکھا تھا اسے حدیث قصہ کہتے ہیں. کیا جملہ ہے ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ. جب جب ہماری اس حدیث کا ذکر زمین والوں میں کیا جائے گا، جتنے مغموم بیٹھے ہوں گے ان کا غم دور ہو جائے گا، جتنے محموم بیٹھے ہوں گے ان کا ہم دور ہو جائے گا، اور جتنے حاجتوں کے پورا ہونے والے بیٹھے ہوں گے ان کی حاجت پورا ہو جائے گی. میں نے کہا اب میں حدیث قصہ کو سمجھ گیا، اس لیے کہ جس حدیث قصہ نے رحمت کو اوپر سے نیچے بلا لیا وہ دعا کو نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتی ہے. جس حدیث قصہ نے رحمت کو اوپر سے نیچے بلا لیا ہے وہ نیچے بھی لا سکتی ہے. دوسرا جملہ سنیں، حفت بہم الملائکہ. کیا کہا؟ جب تک وہ حدیث پڑھی جاتی رہے گی ملائکہ اس پڑھنے والوں کو گھیرے رہیں گے. ملائکہ اس کو گھیرے رہیں گے. کیا مطلب؟ میں نے کہا جاؤ برتھ ڈے پارٹی کرو استاد.
جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، اور زمین پہ حدیث قصہ کا جواب نہیں اتار سکتے، اس لیے کہ برتھ ڈے پارٹیاں کر کے دوستوں کو بلانا اور ہے، حدیث قصہ پڑھ کے فرشتوں کو بلانا یہ فرق ہے حدیث قصہ میں، یہ فرق ہے حدیث قصہ میں۔ حدیث قصہ جب زمین پر پڑھی جاتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ گھیرے رہتے ہیں، وہ خالی گھیرے ہی نہیں رہتے، واستغفرت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ لہم الی ان یتفرقوا، جب تک وہ وہاں سے بکھر نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خاطی زبانوں سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور ہے، معصوم زبانوں سے استغفار کرانا اور ہے۔ کا بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یار؟ حدیث قصہ بہت زوردار ہے قمر سلطان۔ میں نے کہا یار زوردار میں نے تو اسے بنایا نہیں ہے۔ چلو ایک بات کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں اتنا دم کہاں سے آ گیا کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کی حاجت روائی کرنے لگی؟ ایک حدیث میں اتنا دم کہاں سے آیا؟ اگر حدیثوں ہی کی بات کر رہے ہو تو حدیث طیر پڑھو، اگر حدیثوں ہی کی بات کر رہے ہو تو حدیث غدیر پڑھو، اگر حدیثوں ہی کی بات پڑھ رہے ہو تو احادیث کی 35,000 کی لسٹ موجود ہے، پڑھو۔ کون منع کر رہا ہے؟ دوسری حدیثیں کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہیں؟ ایک ہی حدیث کیوں؟ متوجہ ہیں؟ دوسری حدیثیں کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہیں حلال مشکلات کے لیے؟ ایک ہی حدیث کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسی حدیث میں اتنا دم کہاں سے آیا۔ جب میں اس دم کو دیکھ رہا تھا کہ یہ دم کہاں سے آیا تو ایک آواز آئی، ایک دن یہ الفاظ ہماری زبان سے گزرے تھے۔ اب اگر مجلسی مجمع ہوتا تو میں سمجھ گیا ہوتا کہ واقعاً یہاں سب نے سمجھ لیا ہے۔ ایک دن ہماری الفاظ سے نکلے تھے، جناب فاطمہ نے کہا سن، ایک دن یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے تھے، زمانے کے لیے حلال مشکلات بن گئے۔ اب سوچ لے، جب ہماری بات میں اتنا دم ہے تو ہماری ذات میں کتنا جب ہماری بات ایسی ہے تو ہماری ذات کیسی ہوگی؟ ارے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بی بی فاطمہ نے ان لفظوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ آج ساری دنیا کے لیے یہ حدیث قصہ حلال مشکلات بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بی بی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی شخصیت الفاظ کو اتنا بلند کر دے کہ وہ زمانے کے لیے حلال مشکلات بن جائیں؟ کہ اب تو غلط سوچ رہا ہے، اب ہم سے سن، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ پستیوں کو بلندیوں سے ملا دیں۔ اب آپ بیدار ہیں تو یقیناً کام ہوگا۔ ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ نیچے والوں کو اوپر لے جائیں۔ میں نے کہا بی بی میں نہیں سمجھا، آپ پستیوں کو بلندیاں بنا دیتی ہیں؟ کہ بالکل یہ ہمارا کمال ہے، ہم آتے ہی نہیں، ہم آئے ہی اس لیے تھے کہ پستیوں کو بلندیاں بنا دے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اگر مکے میں آئے تو معظمہ بنا دیا، مدینے چلے گئے تو منورہ بنا دیا، کربلا آ گئے تو معلی بنا۔ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے قدم رکھے تو خاک بلا کو خاک شفا بنا دیا۔ میں نے کہا بی بی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ذات، کوئی شخصیت اتنا بلند کر دے الفاظ کو کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں، اور وہ دعا اور وہ حاجت روائی سب کچھ کرنے لگیں؟ کہ تو سوچ کیا رہا ہے؟ میں نے کہا میں بس اتنا سوچ رہا ہوں کہ اس حدیث کو اتنی بلندی ملی کہاں سے؟ کہ جا، جو تیرے سماج میں سب سے پست طبقہ ہو اسے میرے پاس لے کے آ۔ میں نے اگر اسے اونچا نہ بنا دیا تو نام فاطمہ نہیں، نام فاطمہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی چلو ساری دنیا میں چلتے ہیں، سیر کرتے۔ سب سے پہلے ہم پٹھان کے پاس آئے۔ بیدار ہیں؟ گھبرائیے گا نہیں۔ ہم نے پٹھان سے کہا کہ بھائی سنا تم پٹھان ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا تم نیچے ہو کیا؟ ارے بولے کیسی باتیں کر رہے ہو؟
میں اور پٹھان ہو کے نیچے. اوہو میں نے کہا بھائی یہ تو ایک کرسی نیچے اترنے کو تیار نہیں, ان کے پاس مت رک. ہم گئے خان کے پاس, ہم نے کہا خان صاحب, ارے بولے خان ہی کیوں ہوتا میں کس سے نیچے ہوں. ہم چلے گئے سید صاحب کے پاس, میں نے کہا سید صاحب, ارے بولے میں سید ہوں یار, میں اور نیچے. اوہو ہم نے کہا انصاریوں کے پاس, انہوں نے کہا نانو انصار اللہ. ارے میں نے کہا یار کوئی نیچے آنے کو تیار ہی نہیں ہے, یہ تو صرف سرکار ہی ہے جو بیچ میں اونچ نیچ کا کھیل کھیل رہی ہے, ورنہ کہیں اونچ نیچ ماننے کو لیے تیار نہیں ہے. کوئی آدمی نیچے بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. میں چل دیا, میں نے کہا یہاں کوئی نیچا نہیں ہے, ہر آدمی اپنے آپے کو اونچا ہی سمجھ رہا ہے. اگر اونچا نہ ہوتا تو اتنی بڑی لڑائیاں ہی نہ ہوتی کل سڑک پہ. یہ اونچ نیچ ہی کی تو لڑائی ہوئی. کیوں علم دے دیا آپ نے ان کے ہاتھوں میں اونچ نیچ کے؟ سب کو انسانیت کی برادری میں رکھتے. اب کہاں گئے وہ لوگ جو سب کو بھارتیہ بنانا چاہتے ہیں؟ کدھر پہنچے ہیں وہ لوگ جو سب کو بھارتیہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہاں شور مچاؤ بھارتیہ ہونے کا. اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ فلاں اونچا ہے فلاں نیچا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اونچ نیچ کا یہ بوجھ انسانیت کے سر پر حکومتوں نے رکھا ہے, کسی اور نے نہیں رکھا ہے. میں نے کہا جب کوئی نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ہم بھی کیوں نیچے آئیں؟ لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیچے نہیں. میں مایوس جا رہا تھا, ایک بزرگ مولانا کی آواز آئی, کہاں جا رہے ہو قمر سلطان؟ اجی ہم نے کہا ہم تو آئے تھے, ہم نے سوچا تھا کوئی نیچا ہوگا اسے لے کے جائیں گے جناب فاطمہ کے پاس, اسے اونچا کروا دیں گے. یہاں تو کوئی نیچا ہی نہ نکلا. ارے کہا نہیں, میں تجھے دو ایسے نیچے دکھلاتا ہوں جو ہمیشہ نیچے رہے, جو ہمیشہ نیچے رہے. میں نے کہا وہ کون ہے جو ہمیشہ نیچے رہے؟ کہا ایک ہے لفظ غلام اور ایک ہے لفظ کنیز. مجلس تمام ہو گئی عزیزو. ایک لفظ غلام ہے, ایک لفظ کنیز ہے. انسانیت نے انہیں کبھی اونچا نہیں ہونے دیا, ہمیشہ پستی میں رکھا ہے. میں نے کہا اگر ایسا ہے تو میں رسول میں جا رہا ہوں جناب فاطمہ کے پاس, بی بی مجھے دو نام ملے ہیں جو سب سے نیچے ہیں. کہا وہ کون سے نام ہیں؟ میں نے کہا ایک غلام ہے اور ایک لفظ کنیز ہے. کہ لے آؤ دونوں کو میرے گھر, وہ تیرے گھر ہوں گے جہاں غلام اور کنیز نیچے رہتے ہوں گے. اگر یہ میرے گھر تک آ گئے تو بلال کی شکل میں غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا. جملہ ہے یہ خدا کے قسم. اب تھوڑا سا یہاں آپ کو ماحول بنا کے رکھنا ہے. بلال کی شکل میں کہاں کھڑا ہوگا؟ کعبے کی چھت پہ. ارے میں نے کہا بلال تم کہاں؟ کہا کعبے کی چھت پہ. میں نے کہا کس نے پہنچایا؟ کہا اذان نے. میں نے شکر کا سجدہ کیا جس کی اذان اتنی اونچائی دیتی ہے. کیا جملہ ہے یہ! اس کی نماز کتنی اونچائی دیتی ہوگی. کہ تو سجدے میں جا تو صحیح, دنیا کو دیکھے گا سب سے نیچے ہے, اللہ کو دیکھے گا سب سے اونچا ہے. دنیا کو دیکھے گا کہ سجدے میں ہے سب سے نیچے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. نماز تمام ہوتی ہے سجدے پر. سجدے میں گیا تو مومن سب سے اونچا دکھائی دیا. آج میں مجلس پڑھوں یا نہ پڑھوں مگر اس لفظ کو آپ کے سینوں پر لکھ کے جانا چاہتا ہوں. خود کی نظر میں اونچا ہونا اور ہے, خدا کی نظر میں اونچا ہونا. مجلس تو تمام, ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیا کہنا چاہتے ہو قمر سلطان؟ خود کی نظر میں اونچا اور خدا کی نظر میں اونچا. خود کی نظر میں اونچا وہ ہے جو اکڑ کے چلتا ہے, اور خدا کی نظر میں اونچا وہ ہے کہ جس کے چلنے پر فرشتے اکڑ کے چلتے ہیں. اس سے اونچے جملے میرے پاس نہیں ہیں, توجہ دیجیے گا. خود کی نظر میں اونچا وہ ہے جو صورت سجا کے چلتا ہے, خدا کی نظر میں اونچا وہ ہے جو سیرت سجا کے چلتا ہے. بڑا فرق ہے.
بہت بڑا فرق ہے خود کی نظر میں اونچا ہونا اور خدا کی نظر میں اونچا ہونا۔ جو خود کی نظر میں اونچا ہوتا ہے وہ اپنے مکان میں دکھائی دیتا ہے، اور جو خدا کی نظر میں اونچا ہوتا ہے وہ خدا کے مکان میں دکھائی دیتا ہے۔ بڑا فرق ہے۔ خود کی نظر میں اونچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اونچک اونچک کے، اکڑ اکڑ کے۔ قرآن نے ایک ایسا جواب دیا ہے ہر اکڑنے والے کو کہ اگر 400 سال تک ایک کتاب لکھی جائے تو اس آیت کا جواب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے لا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ کبھی اکڑ کے مت چلنا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ اگر تم اکڑ کے چلے بھی تو تمہارا بھاری پن زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، اور تمہارا یہ سر اونچا کرنا پہاڑوں کو نیچا نہیں کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آقا میری گفتگو، میں نے کہا بلال تم اتنے اوپر، کا ایک بات اور لکھ لے، قیامت تک لوگ کعبے تک تو آئیں گے مگر چھت تک نہیں آئیں گے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ چھت تک نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب چھت تک نہیں آئیں گے؟ بولے بالکل نہیں، سر بھی نہیں پہنچے گا چھت تک، میرے تو پیر پہنچ گئے۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کا بس ساری دنیا کو ایک پیغام دے دے، جب رسول کے غلام کی یہ منزل ہے تو رسول کے امام کی کیا منزل ہے؟ مجلس تو خود بخود ہو رہی، رسول کے امام کی کیا منزل ہے؟ میں نے کہا کیا پیغام ہے بلال کا؟ اتنا جا کے کہہ دینا کہ جو کعبے پہ کھڑا ہے جب اس کی یہ حالت ہے تو جو غدیر کے منبر پہ کھڑا تھا، جو رسول کے کاندھوں پہ کھڑا تھا، اس کی منزلت اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی غلام کو تو اہل بیت نے بہت اونچا کر دیا، اس سے اونچا لفظ غلام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب رہ گئی کنیز۔ میں نے کہا بی بی غلام کو تو میں نے اونچا دیکھا، یہ کنیز کا، کنیز کو میرے گھر لے آ۔ وہ جو صاحبان قدر ہیں جملہ سنیں، کا سن میرے بابا نے غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے اور میں کنیز کو قرآن کی آیت میں کھڑا کروں گی۔ کیا جملہ ہے! کنیز کو قرآن کی آیت میں کھڑا کروں گی جسے دنیا فضہ کے نام سے پکارے گی۔ یہ پہلے فضہ نہیں تھی، اسے فضہ بنایا ہی ہم نے۔ یہ پہلے فضہ نہیں تھی، اسے فضہ بنانے میں بھی ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ میں نے کہا یہ فضہ کون ہے؟ کہا میرے گھر کی کنیز۔ میں نے کہا یہ کتنی اونچی ہے؟ کہا پہلے تو یہ بتا تیرے گھروں میں کون کتنا اونچا ہے؟ میں نے کہا میرے گھر میں ملکہ ہے، ملکہ جو بہت اونچی ہوتی ہے۔ کہا اس کی تعریف کیا ہے ملکہ کی؟ میں نے کہا اس ملکہ کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سے چاہے شاپنگ کر لے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جس مال سے چاہے کپڑے منگا لے، جس ہوٹل سے چاہے کھانا منگا لے۔ کہا بس اتنی سی تعریف ہے کہ جس ہوٹل سے چاہے کھانا منگا لے؟ میں نے کہا بالکل یہی تعریف ہے۔ تو کہا سن وہ تیرے گھر کی ملکہ ہے جو ہوٹل سے کھانا منگا لیتی ہے، یہ میرے گھر کی کنیز ہے جنت سے دسترخوان منگا لے۔ جنت سے دسترخوان منگا لیتی ہے۔ میں نے ڈائری اٹھائی اور ڈائری میں لکھا دنیا کی عورتوں میں سب سے اونچی خاتون جناب فضہ۔ جناب فضہ نے کہا او ذاکر کیا لکھا تو نے ذرا دکھاؤ۔ میں نے کہا میں نے لکھ دیا بھائی جو جنت سے کھانا منگا لے وہی سب سے اونچی۔ ارے کہا میں کنیز ہوں، ملکہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتی ہے کہ آپ سے بھی اونچا کوئی ہے؟ کہا بالکل ہے، جو جنت سے کھانا منگا لے اسے فضہ کہتے ہیں، جس کی روٹیاں جنت کو چلی جائے اسے
اوہو، میں نے کہا بھائی ان سے اونچا کوئی نہیں ہے. اب میں پلٹ گیا ادھر ہی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زبان مقدس کا کمال تھا، جو حدیث قصہ اس پوری دنیا کے لیے ایک حلال مشکلات بنی اور ذریعہ مناجات بنی. آج زمانے کو اس کے اوپر اعتبار ہے، آج زمانے کو اس کے اوپر بھروسہ ہے. اب ایک آدمی برابر سے آیا اور اس نے کہا کہ مولانا چھوڑو، کوئی سند وند نہیں ہے. ارے میں نے کہا یار ایک بات بتا، اگر سند نہیں ہے تو یہ اتنے لوگوں کو یاد کیوں ہے؟ اتنے لوگوں کا بھروسہ کیوں ہے؟ اتنے لوگوں کا اطمینان کیوں ہے؟ اتنے لوگ کیوں حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جس کو کسی نے نہیں لکھا وہ سب کو یاد ہے، اور جسے کئی سو نے لکھا وہ کسی کو یاد نہیں ہے. میں اسے مولویت کی زبان میں پڑھتا ہوں. مولویت کی زبان سناؤں؟ ایک روایت کے نیچے 300 راوی اور ایک روایت کے نیچے صرف جناب فاطمہ. آئے ہائے آئے ہائے. ایک راویہ کی بات سب کو یاد ہے اور جو 300 والے ہیں ان کی کسی کو یاد نہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، 300 والی تمہیں کیوں یاد نہیں ہے؟ کہا مولانا جہاں 300 تھے وہاں یہ سوچا جا رہا تھا کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں. جہاں فاطمہ کا نام آ گیا یہ بات طے ہو گئی کہ یہ بھی سچی ہے، اس کا خاندان بھی سچا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے بہت دن پہلے، آج سے کوئی 7-8 سال پہلے، میں حدیث قصہ پہ، یہ والی نہیں تھی وہ دوسری تھی، وہ عجیب رنگ کی تھی، وہ پڑھ کے گیا، اپنے گھر پہنچا اور اپنے گھر پہنچ کے ایک فون آیا. کہا مولانا جتنی انرجی تم حدیث قصہ پہ لگا رہے ہو کاش دعائے کمیل پہ لگاتے. ارے میں نے کہا بڑا عقل مند شیعہ ہے بھائی. میں نے کہا یار یہ دعائے کمیل کہاں؟ حضرت علی سے منسوب ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث قصہ جناب فاطمہ سے منسوب ہے. تو میاں بیوی میں ہی لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، میاں بیوی کو ہی لڑانا چاہ رہا ہے. کبھی کبھی فتنے ایسے ہی ہوتے ہیں جو باپ کو بیٹے سے لڑا دیتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. متوجہ ہوئے؟ فتنوں کا کوئی قدر نہیں ہوتا. بیٹے کو چڑھا رہے ہوتے ہیں باپ کے خلاف، باپ کو چڑھا رہے ہوتے ہیں بیٹے کے خلاف. یہی فتنوں کی حیثیت ہوتی ہے. یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ حدیث قصہ کو رد کر رہے ہوتے ہیں، دعائے کمیل کو سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ارے میں نے کہا ایک شوہر کا دیا ہوا تحفہ ہے، ایک بیوی کا دیا ہوا تحفہ ہے. تم ان دونوں تحفوں کو قبول کر کے اپنی نجات کا سامان کرو. بیچ میں عقل کہاں لڑا رہے ہو؟ یہ کیوں سوچنے لگے کہ حسن افضل ہیں کہ حسین افضل ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دونوں افضل ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سوچ کا ہی تو فرق ہے، اور کیا ہے؟ سوچ ہی کا فرق ہے. تو میں نے کہا کہ یار بات تو تم بھی صحیح کرو، مگر یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث قصہ ایک شہرت یافتہ سند نہ رکھتی ہو؟ میں سو گیا. صبح کو اٹھا تو میری ایک رسالے پر نظر پڑی، اور وہ رسالے میں ایک مضمون لکھا ہوا تھا خطبہ فدق قرآن کے آئینے میں. جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ خطبہ فدق قرآن کے آئینے میں، میرے ذہن میں ایک دم بات آئی کہ حدیث قصہ قرآن کے آئینے میں. اب جملہ سنیے گا اور رائے گا نہ جانے دیجیے گا، میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا، متوجہ رہیے گا. میرے ذہن میں بات آئی کہ حدیث قصہ قرآن کے آئینے میں، اور جیسے ہی بات آئی ویسے ہی ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ جب بی بی فاطمہ نے حبش کی کنیز کو قرآن سے باہر نہ رہنے دیا،
تو وہ اپنی حدیث کو قرآن سے باہر رہنے دے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں اس کو حدیث کسا کو قرآن میں ہونا چاہیے، اور قرآن سے بڑی سند کسی کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ جیسے جیسے میرے قدم بڑھتے چلے گئے ایک منسوب موضوع تیار ہوتا چلا گیا۔ اس موضوع کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ سب سے پہلے فکر مجھے یہ لاحق ہوئی کہ حدیث کسا کا نام کیا ہے۔ اتفاق یہ سامنے آیا کہ حدیث کسا یعنی چادر والی حدیث۔ جیسے یہ نام آیا کہ چادر والی حدیث، اب میں یہ دیکھنے لگا کہ اس چادر کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، تو عجیب و غریب منظر سامنے آیا کہ دو سورے ملے 29ویں پارے میں، ایک کا نام مزمل تھا، ایک کا نام مدثر تھا۔ مزمل کا مطلب کملی اوڑھنے والا رسول، اور مدثر کا مطلب چادر لپیٹنے والا رسول۔ صاحبان فکر اگر بیٹھے ہیں تو میری جلدی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ چادر والی حدیث، میں نے کہا چادر لپیٹنے کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ جب میں نے ترجمہ دیکھا، ایک ہی ترجمہ دیکھا، ادسرا یدسرو یعنی چادر کا لپیٹنا، تو میں نے کہا کوئی تو موقع ہوگا جب رسول نے چادر لپیٹی۔ تم کہہ رہے ہو کہ حدیث قصہ قرآن میں نہیں ہے، مگر یہ کیا ہے؟ چادر لپیٹنے والے رسول۔ اور میں ثابت کر دوں گا کہ یہ چادر لپیٹنے کی بات ہی ایک جگہ آئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے جب اپنی مسند میں اس واقعے کو لکھنا شروع کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ جب پانچوں حضرات چادر کے نیچے آ گئے تو رسول اسلام نے چاروں طرف سے چادر کو لپیٹا۔ ارے مجلسیں تمام ہو جاتی ہے اس جملے پر۔ میں نے کہا امام احمد ابن حنبل، یا آپ نے کیا قیامت کر دی؟ کہا یہی تو ہے لپیٹا، اب یہ کبھی لپیٹا نہیں جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ کسی سے نہیں رکے گا۔ جب جب قرآن میں وہ یہ دیکھے گا کہ چادر لپیٹنے والے رسول، تو اسے یاد ضرور آئے گا کہ کبھی نہ کبھی تو رسول نے چادر لپیٹی ہے۔ ایک موقع ہی بتا دو۔ ہاں، شور کملی والے رسول تو ہے۔ ارے جب قرآن میں دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں، کملی والے رسول اور چادر والے رسول، تو اگر 100 مرتبہ یہ کہہ رہے ہو کہ کملی والا رسول، تو ایک مرتبہ یہ بھی کہو چادر والا رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کملی میں چونکہ محمد اکیلا ہے، سب کو کملی نظر آ رہی ہے، چادر میں چونکہ پنجے تنے پاک ہیں، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا مولانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنہوں نے مجھے نیٹ پہ سنا ہے وہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ قطع میں نے نیٹ پہ پڑھا تھا، پڑھتا تو نہیں ہوں، اتنے شاعروں کے بعد شاعری اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ والا قطع میں پڑھتا ہوں اور مرحوم کی روح کو بھی تسکین کے لیے پڑھتا ہوں۔ ظہور جارچوی، علامہ ظہور جارچوی، جنہوں نے تقریباً 36 مرثیے کہے، استاذ الشورا کہلاتے تھے۔ لاہور میں ان کے شاگردوں کی تعداد اب تک موجود ہے، مرے ہوئے بھی ایک زمانہ ہو گیا، ظہور جارچوی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ شعر جب یاد کیے تھے اس دن سے لے کر آج تک میں ان شعروں کی لذت جب بھی کبھی مجمع کو سناتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس کی روح کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ ایک شعر میں اتنے اچھے انداز سے کہہ دینا یہ اسی کا کام تھا۔ سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگر میرے مصرے برباد ہوئے تو 2 پڑھوں گا، 2 بچا جاؤں گا، یہ تو طے ہے کہ میں کل بھی پڑھوں گا، کل بھی پڑھی تھی، تو اس کی فکر مت کرنا کہ میں کب پڑھوں گا کب نہیں پڑھوں گا، اس کی فکر کرنا کہ اب پڑھ رہا ہوں۔ متوجہ رہیے گا۔ منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، یہاں سے اور وہاں تک منزل کی آرزو ہے، دوسرا مصرع نہیں ہے، پوری کتاب ہے۔ منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ کیا مصرع ہے خدا کی قسم، مل جائے گا خدا
سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہو 5 نور وہ چادر تلاش. جس میں ہو 5 نور. تو کملی خوب نظر آ رہی ہے، چادر نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، ایک کو نظر آئی ہے چادر. بتاؤں وہ کون ہے؟ اس نے آسمان سے کہا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ ارے اب مجلس پہ آ گئی ہے. میں نے کہا بھائی تم پہ تو شک ہونے لگا مجھے. کیا کر رہے ہو جبریل؟ تمہیں قیامت تک لوگ ذاکرین تانا دیں گے کہ تم انہیں نہیں جانتے. کا بات جاننے کی نہیں ہے کہ انہیں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج میں نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، میں نے کہا کہاں سے سمجھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ کل تک آسمان سے نور نیچے جاتا تھا، آج نیچے سے اوپر آ رہا ہے. آج نیچے سے نور آسمان پہ جا رہا ہے. اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ یا رب ومن تحت الکساء. میں نے کہا پھر بھی یہ شک تو ہوگا کہ تم انہیں جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے. کہا بات جاننے کی نہیں تھی، بہت پرانا قرضہ اتار رہا تھا میں یہی تو کہتا ہوں بریانی ڈھنگ سے کھایا کرو. اس لیے تو کہتا ہوں کہ بریانیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. امام حسین کے نام پہ کھلا رہے ہیں تو امام حسین یاد رہنے چاہیے. میں نے کہا تم برسوں کا قرضہ کیوں اتار رہے ہو؟ کہا کل اللہ نے ہم سے پوچھا تھا بتاؤ فرشتوں یہ 5 کون ہیں، آج میں نے اللہ ہی سے پوچھ لیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بات برابر؟ اگر برابر تو اب تک مجھے ایسی صلوات اس مجمع سے نہیں آئی جس میں یہ پتہ چل سکے کہ کتنے مجلس میں ہیں. ارے بلند صلوات بھیجیے محمد. ایک جواب ہمیں ملا. ایک جواب ہمیں مل گیا کہ حدیث کسا کا نام قرآن میں ہے. دوسرا جواب جو شیعوں میں بہت زیادہ الجھاؤ پیدا کرتا ہے، کس کی شان میں نازل ہوئی ہے آیہ تطہیر. کبھی کبھی مولوی گاڑھا بہت ہو جاتا ہے. ارے میں نے کہا قاری صاحب کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ارے کیا کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآن مجید میں تقدم و تاخر دیکھ لو، تمہاری سمجھ میں خود آ جائے گا کس کی شان میں نازل ہوئی. میں نے کہا میں حدیث قصہ شروع کرتا ہوں، تو مجھے بتا کس کی شان میں نازل ہوئی. کہا کیسے؟ میں نے کہا آیہ تطہیر کو نازل ہونا تھا. ہاں بالکل. میں نے کہا جب محمد آ گئے تھے تو آیہ تطہیر کیوں نہیں آئی؟ اب آپ بیدار نہیں ہیں یقیناً. جب حضور آ گئے تو آیت کو آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ چل چھوڑ، حسن آ گئے، حسین آ گئے، علی آ گئے، اب تو وقت کے سارے معصوم آ گئے. اب تو آیت کو آنا چاہیے. اس وقت اس دنیا کے اندر یہی 4 آدمی معصوم ہیں، سارے کے سارے چادر میں ہیں. آیت اترتی ہی مردوں پہ ہے، اب تک تو معصوموں پہ ہی آتی چلی آئی ہے. نبیوں سے لے کر یہاں تک وحی کا پیغام تو صرف مردوں کے لیے وقف ہے. تو کیوں نہیں آ رہی ہے آیت کو نہ آنا تھا نہ آئی. آیت اس وقت تک نہیں آئی جب تک جناب فاطمہ نہیں آئی. بی بی کے بعد آیت کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جبریل انتظار کر رہا تھا پہلے وہ آ جائے جس کی شان میں آیت ہے. کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم. پہلے وہ تو آئے جس کی شان میں یہ آیت ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کا مطلب قرآن میں نام تو ہے. ارے کہا حدیث قصہ پڑھتے ہوئے تم شیعہ حضرات جو ہو نا اندھے ہو جاتے ہو، اندھے. ہاں میں نے کہا یار کیسے اندھے ہو جاتے؟
کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ رسول اللہ بیمار ہوئے، بیٹی سے علاج کرانے گئے۔ ارے میں نے کہا ملا جی بہت اچھی بات کہہ رہے ہو، بیٹی سے علاج کرانے گئے؟ کہا اگر معصومہ ہی علاج کرنا تھی تو خود اپنے علاج کر لیتے، رسول اللہ سے بڑی ہو گئی وہ جن سے علاج کرانے کے لیے گئے۔ میں نے کہا کبھی کبھی الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں اور مقصد بہت برا ہوتا، کبھی کبھی کیپسول کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے اور مٹیریل بہت برا ہوتا ہے۔ کہا مولانا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سن، تو یہی تو کہہ رہا ہے کہ بیٹی سے علاج کیوں کرایا؟ اب میں تجھے قرآن سناتا ہوں اور میں مجلس یہیں سے مصائب کی طرف لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا مجھ سے سن، جناب یعقوب کنعان میں تھے، جناب یوسف مصر میں تھے، بھائی پہنچے راشن لینے، راشن کی پڑ گئی تھی کمی۔ ہر بھائی کو سوچ لینا چاہیے کسی بھی بھائی کے پاس راشن لینے جانا پڑ سکتا ہے، لہذا کسی بھی بھائی کو اتنا مت ستاؤ کہ منہ دکھاتے ہوئے شرم آنے لگے۔ بھائی کو بھائی مانو تو راشن ملے گا نا، توجہ دیجیے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ غیروں سے راشن مانگ لے گا، بھائی سے نہیں مانگے گا، اس لیے کہ بھائی کے لیے تو وہ میر صاحب ہے، باقی کے لیے تو چاہے کچھ بھی ہے۔ متوجہ رہیے گا۔ یہ گئے راشن لینے کے لیے، جناب یوسف نے پوچھا کہ تمہارے والد کا کیا حال ہے؟ کہ وہ یوسف کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے، ان کی بینائی جاتی رہی ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی ہیں۔ تو جناب یوسف کہتے اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال لینا، یات بصیرہ، ان کی بصارت پلٹ آئے گی۔ میں حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، میں حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، اس کی بصارت پلٹ آئے گی۔ میں نے کہا آپ سمجھ میں آیا مولانا آپ کے؟ اگر علاج بیٹا کر سکتا ہے باپ کا، ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم، اگر علاج بیٹا کر سکتا ہے باپ کا تو علاج بیٹی بھی کر سکتی ہے باپ کی، اور اگر علاج کرتے کے ذریعے ہو سکتا ہے تو علاج چادر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ اس موضوع پہ بولتے ہوئے 3 دن سے اسی اکبر پور میں پڑھ رہا ہوں اور موضوع ہی موضوع پڑھے ہیں، متوجہ رہیے گا۔ اب اس سے بڑی دلیل نہیں ہے۔ کہا کہ اگر علاج بیٹا کر سکتا ہے تو بیٹی بھی کر سکتی ہے، اور اگر علاج کرتے سے ہو سکتا ہے تو چادر سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس فرق ہے تو اتنا ہے کہ جو کام دوسرے نبیوں کے بیٹوں نے کیا ہے، بھری ہوئی مجلس ہے اور میں ہوں، جو کام دوسرے نبیوں کے بیٹوں نے کیا ہے، ہمارے نبی کی بیٹی نے وہی کام کیا ہے۔ کیا میرا عزیز مجمع اس بات کو محسوس کر رہا ہے؟ دوسرے نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی ہے، ہمارے نبی کی نسل بیٹی سے چلی ہے۔ تو جو دوسرے نبیوں کے بیٹے کر رہے تھے وہ ہمارے نبی کی بیٹی کر رہی تھی۔ دوسرے نبیوں کا دین ان کے بیٹوں نے بچایا ہے، اور رسول کا دین ان کی بیٹی نے بچایا ہے۔ وہاں ذریت اور یہاں ذریت، اب ذریت کے مسئلے میں جاؤں گا تو بہت آگے نکل جاؤں گا، اس کو یہی رکھیے اور بہت سٹیک رکھیے۔ کچھ بھائی جناب یعقوب کے پاس تھے اور کچھ جناب یوسف کے پاس۔ راشن لینے میں ذرا بہت دیر بھی ہو جاتی تھی، سواری بھی جناب یوسف ہی دے رہے تھے کہ لو بھائی گاڑی بھی تم ہی لے جاؤ۔ یہ کرتا لے کے چلے۔ جناب یعقوب نے اپنی فیملی سے ملنا بند کر دیا تھا، انہوں نے جنگل کے کونے پہ ایک گھر بنا لیا تھا، اسی گھر میں ہمیشہ یوسف کی یاد میں رہتے تھے۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک جناب یعقوب چونکے، اور چونکنے، تمہاری نظر موضوع پر ہے یار، مجھ پہ ایسا ایک دم حیرت میں مت رہ جانا، موضوع پہ رہنی چاہیے نظر۔ جناب یعقوب چونکے اور چونک کے بیٹھ گئے۔
ایک جملہ کا انی اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اگر تم میرے دماغ پہ الزام نہ لگاؤ۔ میں حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ میں نے کہا کیا کہا جیسے ہی کرتا قریب آیا کنعان کے، جناب یعقوب بولے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ کے گھر میں آ کے حسن نے کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اگر ایک بیٹے کا کرتا آ رہا ہو اور باپ خوشبو محسوس کر لے، تو جس چادر میں خود نانا ہو۔ ہاں، اس عبارت میں ایک لفظ مجھے بہت حسین لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خوشبو صرف یعقوب نے سونگی، کسی اور نے نہیں سونگی۔ یعقوب تم کیوں سونگ رہے ہو؟ کہ جب نبوت سے آشنا خوشبو سونگی جائے گی اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ! حسن نے اس لیے سونگ لی کہ معصوم تھے، معصوم نہ ہوتے تو امام حسن بھی سونگتے نہیں۔ امام حسن نے خوشبو سونگی، آگے بڑھ گئے۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، خوشبو کی بات آئی یا نہیں آئی؟ کیا کہا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے مادر گرامی میں آپ کے نزدیک ایک نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو خوشبو وہاں بھی محسوس کی گئی۔ اب بتاؤ حدیث قصہ میں کوئی شک؟ کوئی نہیں۔ اب ایک تڑپ کی بات سنو۔ شیعوں سے پوچھا یہ جناب فاطمہ کون ہے؟ میں نے کہا اگر حدیث قصہ نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب فاطمہ کون ہے۔ حدیث قصہ نہ ہوتی تو بہت سو کو تو پتہ بھی نہ چلتا کہ جناب فاطمہ کون ہے۔ سنیے، پہلے کون آیا؟ امام حسن، پھر کون آئے؟ امام حسین۔ انہوں نے بھی وہی کہا جو انہوں نے کہا، اس کا مطلب دونوں کا مزاج ایک ہی تھا۔ ٹھیک ہے؟ پھر کون آئے؟ علی۔ امام حسن آئے، کہا نانا کہاں ہے؟ جناب فاطمہ نے کہا وہ لیٹے چادر کے اندر۔ یہی ہے حدیث کے ساتھ، میں ذرا اسے دوسرے ڈھنگ سے سنا رہا ہوں۔ کہا وہ رہے چادر کے اندر۔ پھر امام حسین آئے، نانا کہاں ہیں؟ کہا وہ رہے، تمہارے بھائی ہیں اور نانا ہیں، وہ بھی چادر کے اندر۔ اب علی آئے کہ رسول کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی ہم تو حدیث قصہ ہی پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہم تو حدیث قصہ پڑھنے ہی نہ آئے۔ اس لیے کہ جو آدمی خوشبو سونگتا سونگتا باہر سے یہاں تک آ گیا، یہاں سے چادر تک جانے میں کیا ٹینشن ہے؟ بات یا نہیں بھائی؟ جب باہر سے آ گئے آپ یہاں تک سونگتے سونگتے تو چادر تک جانے میں کیا بات ہے؟ چادر تک چلے جائیے۔ کا مسئلہ چادر تک جانے کا نہیں ہے۔ حسن آئے، حسین آئے، علی آئے۔ میں نے کہا یا علی، سامنے والا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو یہ کہیں کہ میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں، یہاں یہ پتہ نہ کہ چادر کے اندر کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے ہم نے اس لیے پوچھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رسول کہاں ہے؟ اس لیے پوچھا تھا؟ میں نے کہا اگر اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ رسول کہاں ہے تو پھر کس لیے پوچھا تھا؟ کہ ہم تو امت کو سبق دینا چاہتے تھے کہ پہلا آیا وہ بھی امام، دوسرا آیا وہ بھی امام، تیسرا آیا وہ بھی امام، مجلس کا آخری جملہ ہے تیسرا آیا وہ بھی امام، ہم تین آئے، تینوں کے امام، تینوں کے تینوں امام۔ جب ہم امام ہو کر بغیر فاطمہ کے رسول تک نہیں پہنچے تو تم عوام ہو کر بغیر فاطمہ کے اب سنیے، جب ہم امام ہو کر بغیر فاطمہ کے رسول تک نہیں جا رہے، تم عوام ہو کر ڈائریکٹ تو پہنچ جاؤ۔ اگر بغیر فاطمہ کے پہنچو گے تو مسلمان تو بنو گے، سلمان نہیں بنو گے۔ فاطمہ تو اپنے دروازے تک آتے آتے اسے سلمان بنا دیتی۔
عزت و توقیر کا دوسرا نام فاطمہ، کرامت و شرف کا محتشم نام فاطمہ، حقیقت اور تجلی کا اکرام نام جناب فاطمہ۔ بس میں ایک ہی لفظ کہا کرتا ہوں جب رو میں مجلس پڑھتا ہوں کبھی کبھی، کہ اگر یہ نیچے نہ آتی تو کبھی آسمان سے کوئی چیز نیچے آنے کی ہمت نہ کرتی۔ اسی کا کمال تھا کہ اس نے رضوان جنت کو درزی بنا کر دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اسی کا کمال تھا کہ اس نے ایک ایسا دروازہ بنایا جس پہ جبریل بھی کھڑا تھا اور سلمان فارسی بھی کھڑے تھے۔ بلندیوں کو نیچے لے آئیں جناب فاطمہ۔ ایک خاتون سے منسلک مجلس تھی، اس لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لیا۔ وقت یقیناً لے لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ مولوی جس درمیان میں آ کر پھنس جاتا ہے اس میں دو طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک مولوی، ایک اور فورس ہوتی ہے۔ دوسری فورس سے ٹکرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بلند صلوات بھیجیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ دوسری فورس کہاں تک پہنچی ہے۔ بہرنو خالق کائنات ہمیں ہمہ جہت از حیث نوعیت، از حیث عقیدہ صرف اور صرف جناب فاطمہ سے وابستہ رکھے۔ آج میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قوموں کی زوال کو ختم کرنے میں صرف اور صرف جناب فاطمہ کا کام ہے۔ دنیا کی ہر شے پستی میں تھی جناب فاطمہ سے پہلے، انسانیت کو پستیوں سے باہر نکالنے کا کام کیا ہے جناب فاطمہ۔ میں آپ کو بتاؤں، جناب فاطمہ سے پہلے جو سب سے بڑا علم تھا وہ علم نجوم تھا۔ علم نجوم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ علم نجوم کا مطلب زمین کا آدمی تارے کی طرف دیکھتا تھا اور تارے ہی سے ہدایت حاصل کر رہا تھا اور تارے ہی سے علم حاصل کر رہا تھا اور تارے ہی کا گرویدہ تھا۔ جناب فاطمہ نے کہا یہ اب تک کی انسانیت ہے جو تارے کی طرف دیکھ رہی ہے، مجھے آنے دے میں تارے کو زمین پر دکھاؤں گی۔ یہ تھا جناب فاطمہ کا کمال کہ علم نجوم سے وابستہ ان دیواروں کو شکستہ کر دیا جو دبی ہوئی تھیں۔ یہاں تک کہ جناب عبداللہ کے دور میں، جناب رسول اللہ کے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ عالم بن کے ان کے سامنے آتے تھے وہ علم نجوم والے۔ عظمت کی ایک ایسی کتاب، تقدس کی ایک ایسی دنیا کہاں وابستہ تھی؟ مدینے میں۔ وہ مدینہ جس میں جناب فاطمہ نے قدم رکھ کر اس امت کو سبق سکھائے تھے، زندگی سکھائی تھی، علم اور ہنر سکھایا تھا، یقین سکھایا تھا۔ اسی میں جناب فاطمہ کو 18 سال کی عمر میں وہ مرثیہ پڑھنا پڑا۔ 18 سال کی عمر میں وہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ جو مصائب مجھ پر پڑے اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو رات کی طرح سیاہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور مجھے جناب زہرا کے مصائب پڑھنا مقصود نہیں ہے، مگر میں 2-3 جملے آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، ہم اس لیے نہیں روتے، شیعہ اس لیے نہیں روتے ہیں کہ صرف مصائب اہل بیت اطہار نے خود کہا ہے کہ مصائب ہمارے سامنے کچھ نہیں تھے، ہم مصائب کے لیے تھے، ہم پہ مصائب پڑ رہے تھے۔ لیکن ہاں، جب جناب فاطمہ کے اقوال کو سنتے ہیں تو شاید ہمارے آنسو قیامت تک بھی نہیں سوکھنے پائے۔ جناب فاطمہ فرماتی ہے کہ بابا، جس بچے کا نام آپ نے محسن رکھا تھا وہ دنیا میں آیا مگر زندہ نہ رہ سکا۔ بابا، انہوں نے میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ جب گرایا تو میں کسی کو پکار بھی نہ سکی۔ بابا، اتنا ظلم کرنے والے آ گئے تھے کہ میرے پاس دفاع کرنے والوں کی کمی آ گئی۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ شیعوں کے آنسو قیامت تک نہیں سوکھتے ہیں جب یہ جملہ سنتے ہیں۔ کہا بابا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے مارا جا رہا ہے، بابا مجھے مارا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے میرے بچوں کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ مجھے میرے بچوں کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ بس عزیزو،
اہل بیت اطہار پر ہونے والے مصائب آج سکندرپور میں یہ عظیم مجمع ایک تعزیت، ایک تسلی میں ایک برسی کے موقع پر آیا ہے. ایک خاتون کی برسی میں اس کے بچوں کو پرسہ دینے کے لیے میں ان سارے لوگوں کو آج اس پرسے کی اہمیت تک پہنچانا چاہتا ہوں. پرسہ دینا کبھی بند نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اہل بیت ترس گئے پرسے کے لیے. آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے 2-4 منٹ سنیں، 2-4 منٹ سنیں. ایک دن جناب سید سجاد سے جناب زینب نے کہا، بیٹا میں دیکھتی ہوں کہ تو ہر وقت مغموم رہتا ہے، محزون رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے. کہا پھوپھی اماں ہمارا گھر اجڑ گیا اور لوگ ہمیں پرسہ دینے بھی نہیں آتے، لوگ ہمیں پرسہ دینے بھی نہیں آتے. کہا بیٹا یہ بتا کہ کربلا میں سب سے پہلے پرسے کا مستحق کون ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ آل محمد کیا کہتے ہیں؟ آل محمد کہتے ہیں کہ اگر تمہارے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ہم تمہیں اس کا اجر دلا کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے. جناب امام زمان فرماتے ہیں کہ جب آنسو بند ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم، خوب روئیے گا، خوب روئیے گا. اس لیے روئیے گا کہ انہیں رونے نہیں دیا گیا جن کے رونے کا حق تھا. جناب سکینہ رونا چاہتی تھی، جب روتی تھی تماچا مارا جاتا تھا. جناب ام کلثوم رونا چاہتی تھی، جب روتی تھی کوڑا مارا جاتا تھا. جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا ہم میں سب سے زیادہ پرسے کا اولین مستحق کون ہے؟ کہا پھوپھی اماں سب سے زیادہ مستحق جناب ام البنین ہے. کہا کیوں بیٹا؟ آج جنہوں نے مصائب سننا آتا ہے اور جن کو رونا آتا ہے وہ آج مصائب سنے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب سید سجاد سے یہ پوچھا بیٹا کیوں ام البنین مستحق ہے، کہا پھوپھی اماں جب میں ان کا گھر دیکھتا ہوں تو ان کے 4 بیٹے تھے مارے گئے، 4 پوتے تھے مارے گئے، 4 نواسے تھے مارے گئے. پھوپھی اماں ان کے گھر میں بیوہ اور یتیموں کے علاوہ کوئی دکھائی. جناب زینب فرماتی ہیں کہ بیٹا کل عید کا دن ہے اور ہم ام البنین کے گھر پرسے کو جائیں گے، اہل بیت کے گھر پرسے کو جائیں گے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس کا ایک بیٹا جناب عبید اللہ یہ جناب ام البنین کے پاس تھا اور یہی وہ ہے جس نے سنانی سننے سے پہلے بشیر سے کہا تھا بشیر تیرے ہاتھوں میں یہ علم کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہ علم تو میرا بابا لے کے گیا تھا. یہ وہی بیٹا ہے، یہ وہی بیٹا. روایت یہ بتاتی کہ جناب ام البنین کے گھر جناب اہل بیت کا قافلہ پہنچ گیا. دروازے پہ دستک ہوئی، جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی ویسے ہی جناب عبید اللہ باہر آئے اور عبید اللہ نے جب اہل بیت کے قافلے کو باہر دیکھا تو دروازہ کھلا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ اندر کی طرف رخ کر کے کہا کہ دادی آج ہمارے گھر اہل بیت آئے. جناب ام البنین فرماتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ جناب زینب آئی ہے، مولا امام سجاد آئے. کہ بیٹا دروازہ کھولو، اندر آنے دو. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب جیسے ہی اندر گئی ٹھٹک گئی، اس لیے کہ ایک عجیب منظر دیکھا. عید کا دن تھا لیکن جناب ام البنین ایک چادر بچھائے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی. عزیزوں میں کہتے ہوئے لرزتا ہوں، آپ سنتے ہوئے لرزتے ہیں، لیکن یہ جملہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا آج تو عید کا دن ہے. کہا بیٹا جس کے گھر میں عیدی دینے والے نہ ہو اس کے گھر میں کیا عید؟
جناب زینب بیٹھ گئی، اہل بیت کا قافلہ زمین پر بیٹھ گیا. بس آخری جملے، جیسے ہی قافلہ بیٹھا ویسے ہی جناب ام البنین نے جناب عبید اللہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، میرے لال، کوئی بھی کسی کے گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے. اے میرے بیٹا، کم سے کم جناب زینب کو پانی پلا دے. بس اتنا کہنا تھا کہ جناب عبید اللہ اپنی جگہ سے اٹھے، اس حجرے میں گئے جو حضرت عباس کا حجرہ تھا. جناب زینب حجرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، مجلس ختم ہے، جناب زینب حجرے کی طرف دیکھ رہی ہیں. کیا دیکھا کہ جناب عبید اللہ چھوٹی سی مشک لیے اپنے سر پہ رکھے حجرے سے نکل رہے ہیں. جناب زینب نے نکلتا ہوا منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کربلا کا منظر یاد آ گیا. راوی نے لکھا ہے کہ جناب عبید اللہ باہر کی طرف گئے. عرب میں دستور تھا کہ گھر کے باہر کنویں ہوتے تھے. عبید اللہ نے کنویں سے مشک کو بھرا. مشک کو بھرنے کے بعد جناب عبید اللہ نے کاندھے پہ مشک کو نہیں رکھا بلکہ سر پہ مشک کو رکھا. سر پہ مشک رکھی ہوئی تھی. جناب زینب دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی. جناب عباس کا لاڈلا باوقار شان سے سقا بنا ہوا، روایت یہ بتاتی ہے کہ سر پہ پانی رکھے ہوئے دروازے کی طرف آ رہا تھا. جیسے ہی دروازے میں قدم رکھا جناب زینب کھڑی ہو گئی. اچانک جناب عبید اللہ کا پیر دامن میں الجھا، پانی زمین پہ گرا. جناب زینب عبید اللہ سے لپٹ گئی، آواز دی، اے میرے لال، ارے مجھے کربلا یاد آ گئی. اے میرے شیر، تو آج میرے لیے سکا بنا ہے. وہ محرم کا عاشور تھا جس میں سقائے سکینہ پانی لینے کے لیے گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بلیہا. پروردگار عالم، جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے. میرے معبود، ہماری مرادوں کو برلانا. پروردگار، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا. پروردگار عالم، یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے. معبود، اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے، ان کی ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دینا. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر لاڈلی بیگم بنت قدیر حسین، زوجہ داور حسین، سرور حسین، سرفراز حسین، کوثر حسین، داور حسین ابن انور حسین، ان کی ارواح کو ایصال فرما.